السلام علیکم، آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصار آل واچ۔ میں ہوں آپ کا عزیز عرفان احمد۔ تو فرینڈز، آج ہم محرم کی وہ سچائی بتائیں گے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو یوٹیوب میں لاکھوں ویڈیو مل جائیں گے، لیکن ہم آپ کو شروع سے لے کے لاسٹ تک کی پوری سچا واقعہ بتانے والے ہیں۔ محرم سے لے کے حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، کم ٹائم میں پوری سچی جانکاری بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک نیچے لال والے بٹن کو نہیں دبایا ہے تو دبا دیں، ساتھ میں گھنٹی کو بھی ٹچ کریں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ لگاتار انبیاءوں کو قائم رکھا تاکہ اللہ نبی انسانوں میں امن، سلامتی و انسان میں محبت پیدا کر سکے۔ شروع سے لے کے ابھی تک اپنے اپنے دور میں لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم دیا کہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ طاہر الوقا سے لے کے طاہر الفنا تک کوچ کرنے کے بعد صحابہ رسول امام حسین رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں، نہ ہی کوئی نبی ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن، اور نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت کے بیٹھ کر شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، مسلمانوں کو ستاتا تھا۔ اس کی دولت و لاکھوں کی فوج کے سامنے سب مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگوں، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا نبی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے تار الفرق کو مٹا سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، اے ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ پوری دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ سب کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو بھی شہید کر دے گا۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ میری شہادت کی خبر میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے مسلمانوں، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اگر اس حسین کو بھی قربان ہونا پڑے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون حق گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا قیامت تک یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں گے۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو یزید نے لاکھوں کی فوج حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اپنے ساتھیوں و خاندان کے ساتھ پناہ لینے کے لیے مکے میں تشریف لے آئے تو فوج یزید نے کہا کہ ان لوگوں کو دوران حج ہی حسین کا سر مبارک کاٹو۔ کعبے کی حرمتی بھی بھول جائیں گے اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں گے۔ امام حسین نے نہیں چاہا کہ میرا خون اللہ کے گھر میں بہے، تو آپ کربلا کی طرف کوچ کیا۔ جب یزید کو پتہ چلا تو فوج یزید بھی پیچھے پیچھے آنے لگی۔ تب امام حسین نے ایک نہر کے کنارے اپنا خیمہ لگا دیا۔ پھر فوج یزید نے سوچا کہ جب تک امام حسین کے خیمے نہر کے کنارے ہیں تب تک ہم فتح نہیں کر سکتے۔ اگر حسین کے خیمے پانی کے پاس سے ہٹ جائیں تو ہم انہیں پانی کے لیے ترسائیں گے۔ تبھی یزید کا سپہ سالار امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھنے لگی اور کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ جب یہ بات غازی عباس نے سنا تو اپنی تلوار میان سے نکالا اور کہا، رسول اللہ کے خیمے کو نہر سے ہٹائے۔ اتنی طاقت کس میں ہے؟ پانی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ پانی محمد کے صدقے میں دیا گیا ہے۔ تبھی امام حسین نے غازی عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عباس، اپنی تلوار میان میں رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ ہم یہاں سے جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کو بیاں کرنا ہے۔ جیسے تم نے یہاں پر خیمے لگائے ہیں ویسے یہاں سے ہٹا دو۔ یزید کا یہ کہنا تھا کہ مان لو کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں۔ امام حسین نے کہا، اے لوگوں،
میرا نانا دونوں جہاں کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر مجھے مار بھی دو گے تو بھی میرا خون میرے نانا کے لیے گواہی دے گا۔ یاد رکھنا، یہ طاقت، یہ دولت تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا دین باقی رہے گا۔ فوج یزید نے 7 محرم کے دن پانی بند کر دیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کا خاندان 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہا۔ امام حسین کے عزیزوں و ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ معصوم بچوں سے لے کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور کہا، اے لوگوں، تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس نے 3 دن سے نہ ہی کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے، یہ اتنا پیاسا ہے اور اس کو پانی پلا دو۔ تو فوج یزید یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور پانی گھوڑے کو پلانے لگے اور زمین میں پھینکنے لگے اور کہنے لگے، جو ہمارے بادشاہ کی بات نہیں مانے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ پھر اس معصوم بچے پر 3 منہ والا تیر چلا دیا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا جب کوئی نہ بچا تو امام حسین فوج کی طرف آگے بڑھے اور فرمایا، اے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو اس ظلم سے اسلام کو مٹا دو گے؟ نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے، اگر تم میرا سر بھی کاٹو گے تو بھی اللہ اس کے رسول کی قیادت کرتا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے، لاکھوں کی فوج سے امام حسین اکیلے لڑتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ ان کا سامنا کر سکے، یہاں تک آدھی فوج وہاں سے بھاگنے لگی۔ فوج یزید نے کہا، اس کو ہرانا ناممکن ہے، دور جاؤ اور تیر چلاؤ۔ تب ہزاروں کی فوج نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا، کوئی بھالا پھینکتا رہا، کوئی پتھر پھینکتا رہا، پھر بھی حسین لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ تبھی غیب سے آواز آئی، تیرا اللہ راضی ہو گیا، بس حسین بس۔ تب امام حسین نے شکر ادا کیا اور اپنی تلوار کو میان میں رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب نواسۂ رسول گھوڑے سے نیچے اترے، ان کے پورے جسم میں اتنے تیر لگے تھے کہ کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ تبھی آپ نے آخری نماز ادا کرنے لگے۔ تبھی فوج یزید نے حکم دیا کہ جاؤ حسین کا سر کاٹ لاؤ۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی تو یزید خود گیا، نماز کی حالت میں ہی شہید کر دیا۔ پھر فوج یزید خوش ہو گئی کہ آج کے بعد کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم نے اسلام کو ختم کر دیا۔ پھر امام حسین کا سر مبارک تلوار کی نوک میں رکھ کے دربار میں لایا گیا۔ تبھی امام حسین کا سر مبارک اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگا۔ لوگوں نے یہ سب دیکھا تو سب کے سب دنگ رہ گئے، اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے خطبہ دینے لگے، اور پھر یزید کے محل میں ہی لوگوں نے یزید کے خلاف ہونے لگے۔ پورے زمانے میں یزید کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، ہر کوئی حسین زندہ باد کہنے لگا اور یزید مردہ باد کہنے لگا، اسلام زندہ باد کہنے لگا۔ یزید کا تختہ پلٹ ہو گیا، اس کی ایسی موت ہوئی کہ آج تک کسی کی ایسی موت نہیں ہوئی ہوئے گی۔ آج بھی اذانیں گونجتی ہیں رسول اللہ کے شہر مکہ اور مدینہ میں، آج بھی قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ سب اس امام حسین کی اس قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہے رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔